فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضمية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين وظهر الداهرين. شب عاشور چلے آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ایک اور بار یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. مل کے ایک اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب عاشورہ حسینی ہے اور عشرہ محرم الحرام تقریباً اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے. دنیا بھر میں مجالس امام حسین کے سلسلے میں تمام بانیان مجلس کی مساعی مشکور ہیں. ہمارے لیے مجلسیں نئی نہیں ہیں، ان کا انداز کچھ اس سال ضرور نیا ہے، لیکن روحانیت اور معنویت اور آداب وہی ہیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ورثے میں ملے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی فلسفی، کوئی شاعر ہمیں امام حسین علیہ السلام کا کما حقہ تعارف نہیں کروا سکتا جب تک ہم حسین کو غیر حسین کی نگاہ سے دیکھیں تو سمجھ نہیں سکتے. معرفت کے مدارج میں کمی شروع ہو جائے گی. حسین وہ ہے جنہیں قرآن نے پیش کیا ہے،
مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور فاطمہ نے پیش کی ہے. یہ ہے حسین. ایک مل کے صلوات بھیج دیں پنجتن پاک کی ذاتی گرامی تک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہم نے اس اشرے میں کوشش کی کہ ہم قرآن میں ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر کچھ گفتگو کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورے سورے کو سورہ حسین بنا دیا ہے. وہ سورہ کی جس کی آیتوں کی ہم نے تلاوت کی آج کل 30 آیتیں اس سورے میں سورۃ الفجر. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقرؤوا سورۃ الفجر من فرائضکم فی فرائضکم و نوافلکم، کہ سورہ فجر کی تلاوت کرو اپنی فرض نمازوں میں اور اپنی نفل نمازوں میں. فإنها سورۃ الحسین، اس سورے کی تلاوت اس لیے کرو کہ یہ سورۃ الحسین ہے. تو ابو اسامہ وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیف صارت هذه السورہ للحسین، یہ بتلائیے گا کہ ابا عبداللہ مولا جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کے یہ سورہ خاص امام حسین علیہ السلام سے کیوں مخصوص ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ اللہ تسمع الی قولہ تعالی، کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والے نفس پلٹ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تم اپنے رب سے راضی ہو اور خدا کا رب آپ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اور آ جائیے میرے خاص بندوں میں شامل ہو جائیے اور میری جنت میں داخل ہو جائیے. انما یعنی حسین ابن علی، امام نے فرمایا کہ یہاں نفس مطمئنہ حسین ابن علی ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات اللہ علیہما، کہ درود و سلام ہو امام حسین پر بھی اور ان کے بابا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فہو ذو النفس المطمئنہ، صاحب نفس مطمئنہ الراضیہ المرضیہ، جو خدا سے راضی ہیں اور خدا جن سے راضی ہیں، وہ حسین ابن علی ہے. اور حسین ابن علی وہ تو عالی ترین مصداق ہیں. وہ اصحاب من آل محمد، سبحان اللہ، کہ آل محمد کے جو اصحاب ہیں جو ان کا ساتھ دینے والے تھے اب عبداللہ علیہ السلام کا شہیدان کربلا میں، وہ بھی نفس مطمئنہ ہیں. ہم الراضون عن اللہ یوم القیامہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گے قیامت میں، اور قیامت میں اللہ ان سے راضی ہوگا. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر مزید فرمایا کہ شیعہ آل محمد ان کا بھی یہ مقام ہے. گویا ترتیب میں بیان کیا، پہلے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، پھر اصحاب حسین اور شیعہ حسین، سب اس میں شامل ہیں، سب صاحب نفس مطمئنہ ہے. تو اس سورے کا اختتام بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر، اور سورے کا آغاز بھی حسین کے خانوادے کے ذکر پر ہے. یہ تو نفس المطمئنہ کی آیت تو سبھی جانتے ہیں، لیکن سورہ فجر جو جہاں آغاز ہوتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتیں ہم نے گزاری ہیں عزیزوں، 10 راتوں کی قسم، ایک فجر کی قسم، ایک فجر جو کل آنے والی ہے، صبح عاشورہ، جس کا آغاز حسین کے علی اکبر کی اذان سے ہے. والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم، آڈ اور ایون کی قسم، واللیل اذا یسر، اور ایک رات کی قسم کے جو گزر رہی ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، بے شک یہ چیزیں وہ ہیں کہ صاحبان عقل کے لیے کہ یہاں اس لائق ہے کہ ان کی قسم کھائی جائے. یہ ابتدائی 5 آیتیں دیکھیں. قرآن کا ایک ظاہر ہے، ظاہر یہ ہے کہ فجر 10 راتوں کی قسم، یہاں ذی الحج کی بھی 10 راتیں مراد ہیں، محرم کی بھی 10 راتیں علماء کرام نے مراد لی ہیں. آپ کو کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں کلام ملیں گے. والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں صاحبان فکر کے لیے کوئی نشانیاں نہیں ہیں؟ غور کیجیے گا. امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو باطن تعویل ہے وہ کیا ہے. یہاں فجر کون سی، فجر سے مراد کیا ہے، 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ جفت اور طاق. جفت کہتے ہیں پیئر، طاق کہتے ہیں سنگل. اس سے مراد کیا ہے کہ الفجر هو القائم، حضرت حجت قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ فجر مراد ہے. صلی اللہ محمد وعجل فرجہ، یعنی والفجر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی حضرت حجت کی قسم. جبھی تو وہ 5ویں آیت میں کہا کہ کیا یہ قسمیں اس قابل نہیں ہے کہ صاحبان عقل اس پہ غور کریں. ولیال العشر، یہ جو 10 راتوں کی قسم اللہ دوسری آیت میں کھا رہا ہے، فرمائے ان سے مراد 10 ائمہ ہیں. فجر سے مراد امام زمانہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اور 10 راتوں سے مراد 10 امام. 10 امام کون سے ہیں؟ وہ بہت خوبصورت تعبیر کا من الحسن الی الحسن، پہلے حسن سے آخری حسن تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے لے کر مولا حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ 10 ائمہ.
آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ عصمت میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین فقط ایک ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گویا اللہ نے دوسرا حسین بنایا ہی نہیں، یعنی حتی برائے نام بھی نہیں بنایا، نہیں۔ تو الحسن من الحسن الی الحسن، 2 حسن ہیں، جو امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، کہ 10 راتوں سے مراد یہ 10 ائمہ ہیں، امام حسن سے لے کر امام حسن تک۔ والشفع، 2 برابر کی چیزوں کی قسم، جفت کیسے برابر نا، ایون اینڈ آڈ۔ ایون اسی وقت ہوتا ہے نا کہ جب ایون کیوں کہتے ہیں 2 کے عدد کو ایون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کو جب آپ تقسیم کر لیں تو برابر میں تقسیم ہو جائے گا۔ 4 کے عدد کو ایون کیوں کہتے ہیں؟ جب تقسیم کر لیں تو برابر میں تقسیم ہو جائے گا، 2 اور 2 میں۔ بہت لطیف تعبیر ہے یہاں پر۔ کہا فجر سے مراد حضرت حجت ہے، 10 راتوں سے مراد 10 امام ہیں، تو 2 برابر کی بالکل ہستیاں کون ہیں 14 معصومین میں؟ والشفع، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، کہ امیر المومنین و فاطمہ الزہرا۔ کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، حیدری یا علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو والفجر یعنی حضرت حجت کی قسم، ولیال عشر 10 ائمہ کی قسم، والشفع والوتر یعنی امیر المومنین اور بی بی سیدہ کی قسم، والوتر وہ جو واحد اور تنہا ہے، هو اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم کہ جو اب گزرنے والی ہے۔ فرمائی کہ اشارہ ہے ان حکومتوں کی طرف کہ آہستہ آہستہ جو اختتام تک پہنچتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوگی تو قائم اہل محمد کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، تو دیکھیں کتنی لطیف تعبیر ہو گئی۔ اب اس کا مجھے تعبیر سے ترجمہ کرنے تھے تو امام زمانہ علیہ السلام کی قسم، 10 ائمہ کی قسم، علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم، اور حکومت امام زمانہ علیہ السلام کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اس خاطر ہے کہ امام نے فرمایا فمن ادمن قراءۃ الفجر، جو سورہ فجر کو پڑھتا رہے، کاش آج شب عاشور ہے، کم از کم آج سورہ فجر کو ضرور پڑھے گا۔ میں نے کہا 30 آیتوں پر مشتمل سورہ، مختصر آیتیں، اور کل روز عاشور بھی ہو سکے تو سورۃ الفجر کو پڑھیے گا، امام حسین علیہ السلام کو دیا کرتے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے، اس لیے کہ ابا عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کی بھی کنیت ہے، ابو عبداللہ جعفر ابن محمد نے صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فمن ادمن قراءۃ الفجر، جو سورہ فجر کو پڑھتا رہے، کان مع الحسین فی درجتہ فی الجنہ، وہ امام حسین کے ساتھ ہوگا جنت میں، امام حسین کے درجے پہ۔ یا اللہ، جنت کے کتنے درجات ہیں، کتنا فرق ہے، زمین سے آسمان تک ایک ایک درجے میں فرق ہے۔ جو سورہ فجر کو پڑھتا رہے گا وہ امام حسین کے ساتھ ہے جنت میں، انہی کے درجے میں۔ عزیزو، شب عاشور یہ تحفہ اور ہدیہ لے کے جائیے گا ہم سے۔ واقعی کتنے کریم ہے آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کہ انہوں نے ہم جیسے گناہگاروں خطا کاروں کو جنت میں اپنے درجے پر پہنچا دیا۔ یہ ان کی بھیک ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور مل کے صلوات بھیجیں آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کے کرم پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شب عاشور عزیزوں بس دل میں رکھیے گا اس بات کو، کتنے کریم ہے حسین، بقول شاعر کے جس کو کہیں سے کچھ نہ ملا با خدا بطول، جو ہر جگہ سے نامراد ہو جاتا ہے، جس کو کہیں سے کچھ نہ ملا با خدا بطول، آیا در حسین سے وہ آ کے لے گیا۔ عظمت امام حسین پہ باواز بلند تر صلوات محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آیا در حسین سے وہ آ کے لے گیا، اور حسین کا جو کرم ہے وہ فقط فرش والوں کے لیے نہیں، عرش والوں کے لیے بھی۔ آیا در حسین سے وہ آ کے لے گیا، بھئی کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گیا، جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا در امام حسین علیہ السلام سے، اور جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے۔ سبحان اللہ، سن لیجئے گا، آپ نے مصائب میں سن لیا ہے اس اشرے میں، جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا۔ کیا کہنے آگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری یا علی،
اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا، اور فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گیا۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب عبداللہ علیہ السلام کا کرم فطرس پر ہو، حر پر ہو، جبرائیل پر ہو، آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے۔ یا اللہ، تمام صاحبان وہ افراد کے جو مومنین ہیں لیکن صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، پروردگار عالم انہیں امام حسین علیہ السلام کے شہزادہ علی اصغر اور شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں اولاد صالح عنایت فرمائے انشاءاللہ، خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان اور صحت سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے جو مومنین نے مجھ سے التماس بھی کی ہے، مل کے صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ فطرس کو پر عطا کیے، حر کو جنت عطا کی، جبریل کو مرضیاں عطا کی، بیٹے بھی تو عطا کیے تھے کسی کو۔ بھائی آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، نصیب میں نہیں تھے، آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کی عوض کائنات لے جاؤ، نعرہ حیدری یا علی۔ وہ کریم ابن کریم کہ جو فرشتوں کو عطا کریں اور حر کو عطا کریں، فطرس کو عطا کریں، راہب کو عطا کریں، تو کیا وہ اپنے ماتمی کو عطا نہیں کریں گے؟ کیا وہ اپنے عزادار کو نہیں عطا کریں گے؟ آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا، اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، اور کر لینا، اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، قسمت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا۔ کیا کہنے سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سورۃ الفجر، قرآن اور حسین، یہ موضوع رہا ہمارا، اور ہم نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ہدیتاً تبرکاً کچھ بیان ہو جائے، ورنہ اس ناقص زبان میں کہاں اس بات کی لیاقت اور صلاحیت ہے کہ اب تو خاک کے پائے امام حسین کا ذکر کر سکے، اب تو کسی قابل نہیں عزیز۔ میں تکلفاً نہیں کہہ رہا، یہ تعارفاً نہیں کہہ رہا، میں حقیقتاً اپنے وجود کی گہرائی سے جملے کو کہہ رہا ہوں، خاک کے پائے قدم امام حسین علیہ السلام کی ثنا اور توصیف کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سورۃ الفجر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کا آغاز کیا خانواد حسین کے ذکر سے، امام زمانہ کی قسم، 10 ائمہ کی قسم، حسین کے ماں باپ کی قسم، سبحان اللہ، والشف، بی بی زہرا اور مولا علی کی قسم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، اور حضرت حجت کی حکومت کی قسم۔ سورہ کا اختتام ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ امام حسین، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آپ جانتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، ابھی میں نے حدیث پڑھی نا کہ سب سے عالی مصداق امام حسین ہے، اور پھر ان کے اصحاب ہیں اور ان کے شیعہ بھی ہیں۔ جب ہماری موت کی منزل آئے گی نا انشاءاللہ، مرنا دیکھیں سب نے، موت تو آئے گی لیکن انشاءاللہ ہم فنا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حسین سید الشہداء سے جو وابستہ ہے، ہر شہید زندہ ہے نا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، ایک آیت میں کہا نہ کہو، پھر آگے مزید کہا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، مردہ نہ سمجھو، سمجھو بھی نہیں، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، لیکن سید الشہداء فقط زندہ نہیں ہے، وہ زندگی بانٹنے والے ہیں۔ شہید کے پاس حیات ہے لیکن حسین حیات گر ہے، حسین اپنے چاہنے والے کو بھی حیات عطا کرتے، دائمی۔ موت آ جاتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت سے وہ فنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدا ہم اور آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی جب ہماری موت کی منزل آئے گی۔ یہ حدیث میں کہ تم حسین کے ماننے والے تھے، حسین تو ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب تم رب کے پاس جا رہے ہو تب تم سے بھی کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آؤ، تم بھی پلٹ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، اے نفس مطمئنہ۔ سدیر سیرفی کی روایت ہے، یہ حضرت امام صادق علیہ محمد جعفر صادق علیہ السلام سے کہ پوچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا مومن کو جب روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے مولا تو کیا اسے کوئی پریشانی تکلیف ہوتی ہے، اسے الجھن ہوتی ہے؟ امام نے جواب دیا لا واللہ، خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا مومن کو۔ امام معصوم کی روایت اذا اتاہ ملک الموت، امام نے فرمایا کہ جب ملک الموت آتا ہے لقبض روح، تاکہ روح کو قبض کرے، جزا عند ذالک، وہ کچھ پریشان ہوتا ہے ابتدا میں، ظاہر موت کی منزل آتی ہے وہ کچھ جزا فضا کرتا ہے،
لیکن ملک الموت اسے کہتا ہے کہ یا ولی اللہ. سبحان اللہ, کاش ہم اس منزل پہ پہنچ سکیں کہ ملک الموت ہمیں پکارے امام حسین کے صدقے میں, یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی, یا ولی اللہ. سبحان اللہ. یہ 10 دن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے عزیزوں, ٹھیک ہے, ایک دنیا کی مثال ہے, لیکن مثال تاکہ بچوں کے ذہن میں اور جوانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. اب جب کار ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو راستہ نہیں پتا ہوتا, آپ جی پی ایس لگاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے راستے تک پہنچے. معنویت کے راستے کے جی پی ایس کا نام ہے ذکر امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. جو بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پہ لے آتا ہے, وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. ذکر امام حسین السلام میں جو خلوص کے ساتھ بیٹھتا ہے نا, وہ خود اپنا محاسبہ کر لیتا ہے. کسی خطیب کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی, وہ خود اپنے آپ کو جان رہا ہوتا ہے کہ آقا مجھ سے کہاں غلطی ہوئی, مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی. آپ پھر بھی کریم ہے, آپ نے ہمیں فرش ازا نصیب فرمایا, اس فرش کو ہم سے نہیں چھینا آپ نے, یا اللہ. تو ملک الموت کہتا ہے یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی, لا تجزا, تو جزا قضا نہ کر. فوالذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جس خدا نے حضور نبی مکرم کو مبعوث کیا ہے, لَأَنَا أَبَرُّ بِكَ وَأَشْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ وَالِدٍ رَحِيمٍ, میں تجھ پر تیرے شفیق باپ سے بھی زیادہ رحم دل اور مہربان بن کے تیری روح کو قبض کروں گا. ایک باپ اپنے اولاد سے اس کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آتا ہے کہ میں شفیق باپ اور شفیق ماں, رحم دل ماں, اس سے زیادہ مہربان ہوگا تیری روح کو قبض کروں گا, تو فکر نہیں کر. اور اس کے بعد ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ کیوں فکر کر رہا ہے, آنکھیں تو کھول ذرا, فانظر, اور دیکھ کہ ہے کون تیرے سامنے. یا اللہ. وَيُمَثَّلُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاش ہمیں ایسی موت نصیب ہو سکے. ایک مل کے اور صلوات بھیجتے ہیں آقا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے نام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ. وَيُمَثَّلُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ, ملک الموت اسے کہتا تو فکر نہ کر, رسول اللہ تیرے سامنے ہے, دیکھ ان کی تمثیل. وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ, علی بن ابی طالب تیرے سامنے ہے, تو کیوں فکر کرتا ہے. میری زبان کانپ جاتی ہے اگلا لفظ کہتے ہوئے, اور تو فکر کیوں کرتا ہے. فاطمہ, حسین کی ماں فاطمہ زہرا. سلام. بی بی موجود ہے تو کیوں فکر کرتا ہے. والحسن والحسین, امام حسن ہے, امام حسین کی تمثیل ہے. والائمہ من ذریتہم, اور حسین کی ذریت کے تمام ائمہ موجود ہیں. اس سے کہا جاتا ہے دیکھ, فیقال لہ ھذا رسول اللہ, یہ رسول اللہ ہے. وامیر المومنین فاطمہ والحسن والحسین, ایک ایک وہ نور کی زیارت کرتا ہے. اور جب پھر ملک الموت اس کی روح قبض کرنے لگتا ہے تو رب العزت کی جانب سے ندا آتی ہے, سن لینا اپنا مقام کیا ہے. رب العزت کی جانب سے اس مومن کے لیے صدا آتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, ہے اطمینان والے نفس, کیونکہ اب وہ مطمئن ہو چکا ہوتا ہے, اب اس کے دل کو قرار آ چکا ہوتا ہے. ہے اطمینان والے نفس, اب پلٹا تو اپنے رب کی بارگاہ میں, اس عالم میں پلٹا کہ راضیتن بالولایہ, راضیتن مرضی ہے نا آیت, راضیتن بالولایہ, کہ تو راضی تھا ان کی ولایت سے, تو آ جا. مرضیتن بالثواب, اور ہم راضی ہے کہ تجھے ثواب عطا فرمائے. وادخلی فی عبادی, تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جائے, یعنی محمد و اہل بیت. حدیث پڑھ لو عزیزوں, حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت میں داخل ہو جائے. وادخلی جنتی, اور میری خاص جنت میں آ جا. اس کے بعد روایت کا جملہ ہے, جب مرنے والا مومن یہ سب دیکھ لے گا نا, فما شیء احب الیہ من استلال روحی, مومن کے لیے اس سے زیادہ کوئی محبوب شے ہوگی نہیں کہ ملک الموت جس قدر جلدی ہو سکے میری روح کو قبض کرے. اتنا مرنا آسان ہو جائے گا. یہ ہے آقا حسین, سبحان اللہ. امام حسین صاحب نفس مطمئنہ, انہوں نے ہر چاہنے والے کو صاحب نفس مطمئنہ بنا. کاش ہم اس مقام تک, اس منزل تک اپنے اعمال اور عقیدے کے ذریعے سے پہنچ سکیں. لہذا حضور نبی مکرم نے فرمایا تھا کہ من احب ان یلقى اللہ لا خوف علیہ
فلیتوالا ابنک الحسین، اے علی اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کا ہر خوف ختم ہو جائے، اسے چاہیے آپ کے فرزند حسین کی محبت کو لے کر خدا کے پاس جائے. یہ حضور نے فرمایا تھا. امام حسین کی محبت کا خاص یہ اجر ہے کہ خوف ختم ہو جاتا ہے. پھر امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وَمَن سَرَّهُ يَلْقَ اللَّهُ، جو خدا عز و جل سے ایسے ملاقات چاہتا ہے کہ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ، خدا اس سے راضی ہو چکا ہو، فَلْيَتَوَالَ ابْنَكَ الْحَسَن، اے علی چاہیے آپ کے فرزند حسن کی محبت کو دل میں لے کے جائے. امام حسن کی محبت سے خدا راضی ہو جاتا ہے، امام حسین کی محبت سے محشر کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اور پھر مولا سجاد علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من سرہ ان یلقى اللہ، جو خدا عز و جل سے ایسے ملنا چاہتا ہے وہو ممحو عنہ ذنوبہ، کہ اس کے سارے گناہ محو کر دے اللہ، فلیتوال علی ابن الحسین زین العابدین، اسے چاہیے مولا زین العابدین کی محبت کو لے کر خدا کے پاس آئے گناہوں کی معافی کے لیے. سبحان اللہ. تو عزیزوں، جو حسین سے متصل ہے وہ رسول اللہ سے متصل ہے. حسین کی معرفت کے لیے یا اللہ کا قرآن چاہیے یا مصطفیٰ کا فرمان چاہیے. لہذا جناب حفیظ جالندری صاحب اہلیان پاکستان تو ان کے نام سے یقیناً واقف ہوں گے، پاکستان کا قومی ترانہ لکھا انہوں نے، ایک شاہکار نظم لکھی انہوں نے، جس کی بیت یہ ہے کہ یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. جو کچھ امام حسین میں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ نبی کے نور عین ہے، جس پہ مصائب بھی لکھے انہوں نے، فضائل بھی لکھے. کہتے ہیں لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا. آج شب عاشور ہے تو مجھے پڑھ لینے دیجیے اس طرح سے. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جس میں نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا. تمام جس میں نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. سوائے امام حسین علیہ السلام کے کوئی ہو نہیں سکتا عزیزوں یہ مقام تک. یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے، یا اللہ، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھاٹ ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. ایک حسین ہزاروں کے حوصلے کو شکست دے دی. 30,000 کا لشکر کم از کم حسین کے سامنے تھا. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے. غضب ہے تیغ دو سرا، ذوالفقار دو سرا، کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابا بھی تار تار ہے، یا اللہ، ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، شدید گرمی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن یہ سب شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے. حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دی، ادھر فقط امام ہے. یا اللہ، اے میرے ساتھ آپ، ادھر ہے دشمنان دی، ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. بس عزیزوں، مرج البحرین پہ بات کر چکا ہوں سورہ رحمان کی آیتوں پر. مرج البحرین کی تمام طہارتیں حسین تک پہنچی اور بنی امیہ کی ساری نجاستیں یزید تک پہنچی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن کتنی ہی یزیدی قوتیں آئیں. آج میں کہتا ہوں کوئی یہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام باقی ہے، ارے یہ تو سوء ادب ہو گیا. حسین کو کیا نہ مٹا سکی ہے یزیدی قوتیں، اور حسین کی کیا جرأت تھی ان میں کہ حسینیت کو مٹا سکے. حسین کے جون تک کو کوئی نہ مٹا سکا. جون کو تو کیا، حسین جس گھوڑے پر سوار ہوئے تو ذوالجناح کو نہ مٹا سکی قوت.
اور آج تو بالخصوص ماتم ہے اس مظلوم کا اور اس شہید کا کہ مولا نے جو کام جان کے ساتھ کیا وہ علی اکبر کے ساتھ کیا، یا جملہ بدل دوں، جو کام علی اکبر کے ساتھ کیا وہ جان غلام حبشی کے ساتھ کیا۔ میں آؤں گا مصائب تک، یہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہستی جس کے سبب سے اذانوں کی حیات باقی ہے۔ یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا جس کے گھر میں کفن کرب و بلا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر کا ماتم ہوگا، جو فقط صورت میں نہیں سیرت میں بھی شبیہ پیغمبر ہے۔ یہ ہمارے جوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، حضور کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا اے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ علی اکبر اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر ہیں عزیزوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا، جو خلق میں اور خلق میں یعنی صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول کے سب سے زیادہ مشابہ امام حسین کی سند ہے، تو رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، تو بس خود بخود ثابت ہوا امام حسین کے اس فرمان سے علی اکبر اخلاق عظیم کے رتبے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرے مبارک شہزادہ علی اکبر تو بات ہوگی اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، جتنی بات ہو وہ کم ہے، لیکن اخلاق عظیم ہے شہزادہ علی اکبر۔ جوان کہاں ہے آج؟ یہ باتیں سیکھنی ہمارے یوتھ کو انشاءاللہ۔ دنیا کی رنگینیاں دھوکہ نہ دے دیں، آؤ علی اکبر سے سیکھو۔ کیا سیکھیں شہزادہ علی اکبر سے؟ کرم نوازی سیکھو شہزادے سے۔ تاریخ میں جا کے دیکھیے گا، باپ کا ادب سیکھو، حجت خدا سے محبت کرنا سیکھو۔ اکبر کی حسین سے محبت فقط بیٹا ہونے کی حیثیت میں نہیں ہے، وہ تو یقیناً ہے، لیکن امام وقت ہونے کی حیثیت میں ہے۔ جی یا اللہ، اتنے کریم تھے شہزادہ علی اکبر کے، عربوں میں رواج تھا کہ جس کے گھر آنکھ روشن دیکھتے تھے اس کے یہاں مہمان بن جاتے تھے۔ تو شہزادہ علی اکبر ایک بلند مقام پر آنکھ روشن کرتے تھے تاکہ فقراء اور مساکین دور دور سے علی اکبر کے دسترخوان پر آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کرم نوازی سیکھو، جو میں نے عرض کیا نا، کرم نوازی۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ شہزادہ علی اکبر کا کرم فقط دنیا میں نہیں، آخرت میں تو ایسا کرم ہوگا۔ آیت اللہ کوہستانی فرماتے ہیں قیامت میں حسین کے علی اکبر اتنی شفاعت کریں گے گنہگاروں کی کہ حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کریم بھی بے پناہ تھے اور حسین بھی بے انتہا تھے، بے انتہا سے۔ مرزا سلامت علی دبیر نے قیامت کا بند لکھا ہے شہزادہ علی اکبر کے فضائل پر، مصائب بھی ہیں فضائل بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر مقتل میں پہنچے نا تو تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج سے کیے دور مہ نو نے ستارے۔ یا اللہ، یعنی جیسے اپنے چہرہ انور سے جب پسینے کو صاف کیا جائے تو سورج سے کیے دور مہ نو نے ستارے، حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، یا غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے۔ کیا تم ہمارے رتبے سے آگاہ ہو؟ کیا ہے رتبہ؟ غلو اور تقصیر کی ساری بحث ایک بند میں سمیٹ دی۔ اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خصائص العباسیہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر اور تصویر علی ابو الفضل عباس علیہ السلام جب یہ ایک ساتھ کسی راستے سے گزر جاتے تھے نا تو لوگ صف در صف اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے تمام کام چھوڑ کر صف در صف اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے رہتے تھے تاکہ آپ دونوں کی نظر رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے حسین شہزادے کہ جب پہنچے تھے دشمن کے لشکر میں تو وہاں سے صدا آئی تھی فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنا بہترین ہے اس جوان کو خلق کرنے والا پروردگار۔ یہ دشمن کے لشکر سے صدا آئی تھی۔ جناب سید فرد عباس شاہ نے بہت خوب کہا ہے، پلکوں پہ حیا رہتی عجب حسن ادا سے،
अकबर की तरफ देख न पाती थी हया से, यकजा हुआ यूं हुस्न भी चेहरे पे सिमट कर, हर देखने वाला उसे तकता था पलट कर। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर देखने वाला उसे तकता था पलट कर, रुखसारों पे पड़ता था किसी नूर का हाला, रुखसारों पे पड़ता था किसी नूर का हाला, पेशानी पे शर्माए था सूरज का उजाला, सुभान अल्लाह। पेशानी पे शर्माए था सूरज का उजाला, कदमों में बिछा करती थी परियों की निगाहें, नालैन के बोसे को तरस जाती थी राहें, चलते थे तो लगता था दुआ साथ चली है, और जीन पे बैठे नजर आते कि अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को चलते थे तो लगता था दुआ साथ चली है, और जीन पे बैठे नजर आते थे अली है। सीना था कि मर्दाना वजाहत का नमूना, बाजू थे कि अब्बास की ताकत का नमूना। ये हुसैन का अली अकबर, बाजू थे कि अब्बास की ताकत का नमूना, थी चांद के जौबन से बनी उसकी जवानी, ऐसे तो ना कहते थे मोहम्मद की निशानी। या अल्लाह। जब बद्दू अरब आया था एक मर्तबा इमाम हुसैन के पास, मदीना आया, उसने कहा मुझे रसूल अल्लाह की ज़ियारत करनी है। तो लोगों ने बताया कि रसूल अल्लाह को तो गुजरे हुए वक्त हो गया बहुत। कहा नहीं, अगर मैं रसूल अल्लाह की ज़ियारत न कर पाऊं तो मैं किसके पास जाऊं, मुझे रसूल अल्लाह की ज़ियारत कौन करवा सकता है। कहा जाओ हुसैन के पास, अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा ऐसा अता किया है जो हूबहू रसूल की तरह है। तो वो बद्दू पहुंचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। हजरत अली अकबर की विलादत हो चुकी थी, दक्कुल बाब किया। इमाम हुसैन बाहर तशरीफ लाए, कहा आप नवासे रसूल हैं, मैं बहुत बाद में मुसलमान हुआ हूं, अब मैं पहुंचा हूं यहाँ, मैं चाहता हूं कि अपने रसूल की ज़ियारत कर रहा हूं, जिस रसूल का मैंने कलमा पढ़ा है, और मैंने सुना है अल्लाह ने आपको एक बेटा ऐसा अता किया है जो हम शक्ल रसूल है। इमाम हुसैन ने अली अकबर को गोद में लिया, बाहर तशरीफ लाए। उसने आह भरी जब्त नहीं कर सका उस हुस्न को। इमाम हुसैन ने उससे पूछा कि ये बतला कि अगर इसके कदमों में कांटा लग जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर लेगा। इमाम ने कहा, जैसे पूछा ना, तो बद्दू अरब ने कहा कि ऐ फर्जंद रसूल, मैं अपनी आंख में तीर बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन इसकी आंख में कांटा नहीं सह पाऊंगा। कहां है रोने वाले गिरिया करने वाले हैं मेरे साथ इंशाअल्लाह। गोया इमाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जब उसके कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल लगेगा। उसने किताबों में लिखा हुआ मारकर गश खा गया, फकत सोच नहीं पाया कि इसके सीने पर कोई बर्छी मारेगा। मैं कहूंगा ऐ बद्दू अरब, तूने फकत सुना था, तू जब्त नहीं कर सका। सलाम उस बूढ़े बाप हुसैन पर कि जिसने अपने जवान के कलेजे से बर्छी का फल खींचा। अजीजों, शब आशूर आ गई अजीजों, अशरा हुसैन हमसे जुदा हो रहा है अजीजों। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात थी, अपने फातिमा के बच्चे का फर्श अज़ा बिछाया था, अब्बास का अलम सजाया था। ये अलम ठंडा होने वाला है अजीजों, सकीना यतीम होने वाली है, कल शाम में गरीबा है। एक जुमला कहूंगा, आज की रात शहीदों की रात है, कल की रात गरीबों की रात है। आज बहन के पास भाई मौजूद है, भतीजी के पास चचा मौजूद है, बेटी के पास बाबा मौजूद है, कल की रात यतीमों की रात होगी। कल की रात असीरों की रात होगी, कल के दिन कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, कल आशूर का दिन अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे, रोजे आशूर अली अकबर का कलेजा छलनी हो जाएगा, और एक जुमला कहूं, कल शिश माह अली असगर ज़िबा हो जाएगा, कल शिबिर हुसैन के सीने पर सवार होगा, हाथों में दाढ़ी को पकड़कर बहन के सामने सरे हुसैन को जिस्म से जुदा कर देगा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, क्या क्या ना मसाइब है, मुजराई खल्क में इन आंखों से क्या क्या देखा, पर कहीं सिफ्ते पैगंबर सना आता देखा।
ظلم اے مجرئی سجاد نے کیا کیا دیکھا، گھر لوٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا، میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خوں، میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا۔ کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، شب کو یہاں خواب میں اوریا سر زہرا دیکھا۔ گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا۔ بانو رو دیتی تھی منہ ڈھانپ کے اصغر کے لیے، کسی عورت کی جو آغوش میں بچہ دیکھا، کسی عورت کی جو آغوش میں بچہ دیکھا۔ شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے بے ردا ہم نے سر دختر زہرا دیکھا۔ یا حسین کہہ کے رونا بی بی زینب جب علی اکبر کے لاشیں تک آ رہی تھی، مولا نے روک دیا تھا، اے بی بی ہم نے آپ کے پردے پر اپنے علی اکبر کو قربان کیا، سننا بے ردا ہم نے سر دختر زہرا دیکھا، ننگے سر خلق نے اس بی بی کو دیکھا، افسوس اس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا۔ شب عاشور بنی ہاشم کے خیام میں سب جوان علی اکبر کے گرد جمع ہے۔ عباس کے گرد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عباس کا خیمہ جہاں پر ہے، آپ جانتے بی بی زینب کے خیمے پر پہرا دے رہے ہیں ابوالفضل عباس کا۔ شب عاشور کے مجھے چند جملے کہنے دیں، پھر میں آؤں گا شہزادہ علی اکبر پر۔ یہ عباس کے پہرے کی آخری رات ہے، کل سے زینب پہرا دے گی۔ بس فرق یہ ہوگا کہ جب عباس پہرا دے رہے ہیں تو ہاتھوں میں تلوار ہے، عباس کے جسم پر زرہ ہوگی، لیکن کل جب بی بی زینب پہرا دیں گی تو سر پر چادر بھی موجود نہ ہوگی۔ اصحاب حسین، آج امام حسین کے جو صحابی ہیں وہ سب حبیب ابن مظاہر کے گرد جمع ہیں، اور حبیب ابن مظاہر تک بی بی فضہ نے آ کر کہا کہ اے حبیب کیا جانتے ہو شہزادی زینب نے کیا کلام کیا ہے اپنے بھیا مولا حسین علیہ السلام سے؟ وہ یہ کہ بی بی یہ کہہ رہی تھی کہ اے بھیا آپ نے اپنے ان اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ یہ بے وفائی کر جائیں۔ یا اللہ، اللہ جانے یہ خبر حبیب ابن مظاہر تک کیسے پہنچی اور حبیب کے دل پر کیا گزری۔ بی بی زینب کے خیمے کے باہر آئے حبیب، کہا بی بی آپ کا شک بجا ہے، اس لیے کہ آپ کے نانا رسول اللہ کو لوگوں نے تنہا چھوڑا، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا ساتھ نہیں دیا، مدینے میں آپ کے بھائی کے تابوت پر تیر برسائے، لیکن بی بی آج شب عاشور آپ اگر ابھی حکم کریں ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ دیں گے۔ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے جب ہم حسین کو تنہا چھوڑ دیں۔ بس بی بی نے کہا حبیب اپنے ساتھیوں سے کہنا فاطمہ کی بیٹی تمہیں دعائیں دے رہی ہے۔ میں کہوں گا اے حبیب شب عاشور آپ نے اپنے لبیک کو کہہ دیا، لیکن عصر عاشور کون تھا جو حسین کی صدا پر لبیک کہتا؟ شب عاشور مولا حسین نے خطبہ بھی دیا تھا، چراغوں کو بجھا دیا، اور آپ بھی گھروں میں بیٹھے ہیں نا اس وقت، شام غریبہ تو چراغوں کو بجھائیں گے، لیکن اگر آج بھی چراغوں کو بجھا کر اس منظر کو محسوس کر سکیں کہ حسین نے چراغ بجھا دیے، پھر کا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اپنے آپ سے پوچھنا کہ آج میں در امام حسین علیہ السلام پر ہوں، لیکن میں نے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ حسین مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ حسین کے خیمے میں آ سکوں؟ جب مولا نے چراغوں کو روشن کیا، مسلم ابن اوسجہ کھڑے تھے، حسین کا بوڑھا سپاہی تلوار کے سہارے، کمر جھکی ہوئی تھی، کہتے ہیں مولا میں نے آپ کے بابا کا صحابی بھی رہا ہوں، آپ کے بھیا حسن مجتبیٰ کا صحابی بھی رہا ہوں، مولا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر 70 مرتبہ جلا دیا جاؤں، 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، تب بھی مولا میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حبیب ابن مظاہر بلند ہوئے، بچپن کے دوست تھے، کہتے اے حسین اگر میں چلا جاؤں تو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گا؟
مقتل میں امام حسین نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، حبیب کو جنت میں اپنا مقام نظر آیا آج ہی کی رات۔ حسین نے کہا حبیب راضی ہو گئے تم؟ حبیب کہتے ہیں اتنا گریہ کیا کہ جرت دموعہ علی صدر، روایت میں کہ آنسو جو ہے وہ سینے تک بہ رہے تھے۔ حسین نے حبیب نے کہا مولا آپ نے مجھے خط لکھا تھا، میں کوفہ سے جنت کی خاطر نہیں آیا مولا، میری جنت آپ ہے حسین، میں تو فقط اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی ماں سیدہ طاہرہ کو قیامت میں کہہ سکوں اے بی بی ہم نے آپ کے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ بس عزیزوں میں نے زحمت دی، آ جائیے پھر اس کڑی الجوان تک۔ جب اصحاب باوفا کی یہ کیفیت تھی تو سوچیے حسین کے کڑی الجوان علی اکبر کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ ایسا وجیح جوان کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جب عورتیں اکبر کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھتی تھیں نا تو کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو، جو غیروں کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں ام لیلا کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ عزیزوں یقین کرو آج بھی زینب بھی شہزادہ علی اکبر کے غم میں آپ کے ساتھ شریک اعضا ہو جائیں گی، اس لیے کہ جہاں شہزادہ علی اکبر کا ذکر ہو پھوپھی زینب کبریٰ ضرور آتی ہے پرسہ دینے کے لیے۔ علی اکبر کی زیارت میں سلام علیک اول قتیل من نسل خیر سلسلیل من سلالت ابراہیم، اے ابراہیم خلیل کی نسل کے شہید راہ حق کربلا میں جو شہید ہوئے آپ پر سلام۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں اللہ ہر اس شخص کو ذلیل کر دے جس نے اے علی اکبر آپ کے قتل میں حصہ لیا۔ امام زمانہ نے دیے گویا شہادت تو چھوڑ دیجئے، فقط رخصت علی اکبر کو پڑھنا قیامت سے کم نہیں عزیزوں۔ کوئی محسوس کر لے زندگی بھر روتا رہے گا، آئے بابا کے پاس، بابا کیا مجھے اجازت ہے؟ استاذن اباہ فاذن لہ، حسین سے روکا تو نہیں گیا اپنے اکبر کو، فقط اپنی داڑھی کو پکڑا حسین نے، آسمان کی طرف رخ کیا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا قلب رسولک، پروردگارا تو گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا، جب ہم تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، بس کہا جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر گئے فوراً ام لیلا سے اجازت لے کر آئے، لیکن جیسے ہی باہر نکلے حسین نے کہا نہیں اے میرے لال اس ماں سے نہیں جس نے 18 برس تک تجھے پالا۔ آئے شہزادی زینب کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے، کہتے پھوپھی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ بی بی نے کہا اے اکبر یہ کیسا سوال کیا، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کہا بس پھر پھوپھی اماں آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دو پھوپھی اماں۔ کہ بیٹا اس عجب انداز سے تو نے اجازت طلب کی، جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا۔ بہنوں سے ودا ہوئے، گویا علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں اکبر ایسے نکلے خیمے سے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا۔ ابھی درے پر پہنچے تھے کہ ایک اور آواز آئی بھیا اکبر سب سے مل لیے کہ ہم سے نہ مل کر جاؤ گے؟ یہ بستر پر میرے بیمار امام سید سجاد کی صدا تھی، کالی اکبر ہم سے ودا ہو لو۔ بس اکبر اپنی سواری پر سوار ہوئے، کچھ آگے بڑھے، ایسا لگا جیسے کچھ آواز آ رہی ہو، اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا با علی اکبر کے پیچھے پیچھے۔ علی اکبر اپنی سواری سے اترے، سواری سے اتر کے کہتے بابا ابھی تو آپ سے اجازت طلب کر کے آیا تھا، بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا
تو میں تجھ سے پوچھتا جوان کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے؟ لیکن جب تک ممکن ہو بیٹا منہ موڑ کر اپنا چہرہ دکھاتے جانا، تمہارا بابا تمہاری زیارت کرتا رہے۔ خدا کی قسم علی اکبر کا رجز بھی موجود ہے، اس شان کا رجز ہے جب پہنچے انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، خانہ کعبہ کی قسم ہم سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں ہے نبی مصطفیٰ کے، اے شبس و شمر پس ذات میں شمشیر سے ایسا حملہ کروں گا کہ شمشیر کی تاب ختم ہو جائے، ضرب غلام ہاشمی علوی، یہ ضرب حیدری ہوگی، ضرب ہاشمی ہوگی، اور آخری سانس تک باپ کی حمایت کرتا رہوں گا تاکہ خدا کی قسم تم زنا زادوں کو اپنے انجام تک پہنچا سکو۔ بے پناہ جنگ کی پہلے حملے میں علی اکبر نے 200 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ حسین دیکھ رہے تھے باپ کے دل میں کیا۔ اگر کوئی بیٹا کارنامہ دکھائے، جوان بیٹا ہو، بوڑھا باپ ہو، بس حسین کا دل تھا۔ اکبر واپس پلٹے، کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے خیبر میں حیدر کرار لڑ رہے ہو۔ کہا بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے مار دیا ہے بابا۔ بابا کیا 2 گھونٹ پانی مل جائے گا؟ یا اللہ، خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو اور باپ کے پاس پانی نہ ہو۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی۔ یہ کیوں کیا حسین نے؟ اصل وجہ ابا عبداللہ حسین جانتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں شاید وجہ یہ رہی ہو کہ ویسے تو دیکھیں معیوب ہے نا کہ ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لبوں کو چومے، لیکن حسین چاہتے تھے اسی ذریعے سے میں ایک اور بار اپنے نانا رسول اللہ کے لبوں کو چوم لو۔ اکبر کو چوما۔ اکبر نے کہا بابا آج تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے لگ رہے بابا۔ کہا جاؤ نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے، یعنی حسین کہنا چاہتے تھے بس بیٹا پلٹ کر نہ آنا، بس میرے لال اب جا، نانا رسول اللہ سیراب کریں گے۔ بس اکبر پلٹے، پھر سے حملہ کیا۔ حسین ابن نمیر ملعون نے اکبر کے سینے کا دور سے نشانہ لیا۔ یہ پڑھتے ہوئے عزیزوں جان نکل جاتی ہے، عزیزوں مجھے معاف کر دینا۔ خاص طور پر عالم غربت میں ہاں سامنے کوئی اور عزادار بھی نہ ہو، لیکن مجھے یقین ہے حسین بلاتے سن رہے ہیں اپنے اکبر کا پتہ۔ باہر آ گیا، برفی کا پھل اکبر کے کلیجے میں رہ گیا۔ علی اکبر زمین کربلا پر گرے، کہا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام۔ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا یا مولا ادرکنی، اکبر کہتے میرا آخری سلام۔ شاید سمجھانا چاہتے تھے بابا صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہو بابا، اب زحمت نہ کرنا، میرا آخری سلام قبول ہو۔ لیکن وہ حسین جو جون اپنے کے لاشے پر نہیں پہنچے تھے، اپنے اکبر کے لاشے پر کیسے نہ جاتے؟ لیکن عزیزو حسین اٹھے چلے اور پھر گرے، کبھی دائیں گرے کبھی بائیں گرے، کہتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا۔ حسین جب پہنچے دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، مقتل میں ہے۔ فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا چہرہ علی اکبر کے چہرے پر رکھ دیا۔ اب جو جملہ کہا اور کسی شہید کی شہادت پر نہیں کہا بیٹا علی الدنیا بعدک العفا، تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے بیٹا۔ لقد استرحت من ہم الدنیا، تم دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئے۔ وبقی ابوک وحیدا فریدا غریبا، باپ تمہارا غریب رہ گیا۔
बाप तन्हा रह गया, बस अजीजों बूढ़ा बाप है, जवान का लाशा है। हुसैन ये लाशा कैसे उठाते? अभी कुछ रमक बाकी थी अली अकबर में। हुसैन ने कहा बेटा जरा ऐसा करना, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे ताकि तेरे हाथों के सहारे तुझे क़याम की तरफ लेकर चलूं। अली अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में दिया, दूसरा हाथ गर्दन से नहीं हटाया, सीने से नहीं हटाया। कहा है मेरे लाल दूसरा हाथ भी मेरी गर्दन में दे दे। कहा बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। कहा मैं साबिर बाप हूं, तू हाथ हटा। अब जो हाथ हटा बर्फी का टूटा हुआ फल नजर आया। हुसैन ने, बस मैं पढ़ता जा रहा हूँ जिसके दिल में जितना था मैं या हुसैन कहते हुए रोता जाए। हुसैन ने अकबर को जमीन पर लिटाया, कलेजे में बर्फी के टूटे हुए फल में हाथ दिया, आवाज दी या अली नजफ का रुकिया। हुसैन बर्छी खींचना चाहते हैं लेकिन कलेजा बाहर निकल रहा है। मौलाना हसन जैदी साहब ने मसाइब पढ़ते हुए ये शेर बड़ा था, मैंने सुना है, बस इसके बाद कुछ जरूरत नहीं रह गई। कहते हुसैन कह रहे बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा, बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा, मर जाओगे अब सब्र में फर्क आता है बेटा। करीब था कि हुसैन मर जाते, हुसैन की रूह निकल जाती। दरे खैमा से खार हुसैन की आवाज आई, भैया ये लाश तुम अकेले ना उठा सकोगे। भैया मैं भी आती हूँ, मिलकर लाश उठाते हैं। अब जरा सोचो वो लाश जो हुसैन से उठना सब था वो बीबी ज़ैनब कैसे उठा लेती, कैसे उठा लेती। बीबी कह रही है भैया लाशा है बराबर का, भैया से न उठेगा। हुसैन के बराबर का लाशा है ना, ये लाशा है बराबर का, भैया से न उठेगा। मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। अपने अली अकबर को गोदी में उठा लोगे भैया। हुसैन ने लाश अकबर रख दिया। कहा बहन ज़ैनब मेरी जिंदगी में खेमे से बाहर ना आना, मैंने आपके पर्दे पर अपने अकबर को कुर्बान किया। मेरी माए बहनें जो सुन रही है इल्तिजा करूंगा बगैर हिजाब के घर से बाहर ना आना। अकबर का दिल दुखेगा, ज़ैनब का दिल दुखेगा। खेमे से कुछ छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले, वो हुसैन के साथ अकबर के लाशे को लेकर चले। हुसैन या अली कहकर अकबर के लाशे के पीछे पीछे चले। जब लाश खेमे में पहुंची, मेरे मरहूम डॉक्टर कलमे सादिक साहब ने सुना था अली अकबर की माँ कभी खेमे के एक तरफ जाके गिरती थी, कभी दूसरी तरफ जाकर गिरती थी। कहती थी बीबियों मुझे संभाल लो, मेरा अली अकबर कलेजे में बत्ती खा कर मैं आपके सामने चलूं, मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, ये सबको याद है मेरे साथ पढ़ना। शब आशूर कहती थी माँ भरी मैयत से लिपट कर, अली अकबर अली अकबर। चल बस फरमान था पहना
شاخ شہانی افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر اے علی اکبر. یہ بہت سخت مصرع ہے. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بر ہائے علی اکبر تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بر ہائے علی اکبر. آخری بند آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں سے تمگر ماں دے گی صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خو بھری میت سے لپٹ کر علی اکبر. السلام علی الحسین علی اکبر ایک سلام کر وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين